عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، آج کے ہمارے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہونا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ من یأخذ منی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، کہ کون ہے جو مجھ سے 5 کلمات کو سیکھے اور پھر ان کلمات پر عمل کرے یا اسے سکھائے جو ان کلمات پر عمل کرے، یعنی جن پر وہ عمل کر سکے وہ کرے اور پھر اس کو آگے بھی سکھائے اور ان کلمات کو آگے بھی سکھائے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے یہ کلمات لیتا ہوں، مجھے آپ عنایت فرما دیجئے، میں اس پہ عمل کروں گا اور لوگوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اور پھر انہوں نے عمل کیا بھی اور لوگوں تک پہنچایا بھی، ساری دنیا تک آپ کی بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہنچائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے فَأَخَذَ بِيَدَيْهِ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اللہ اکبر، کیسی خوش قسمتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاتھوں میں ان کا ہاتھ تھا۔ فَأَدَّ خَمْسَ، تو آپ نے ان کے ہاتھ پکڑے اور اس پر یہ 5 گنتیاں کی۔ فَأَدَّ خَمْسَ، ان کے ہاتھ پہ 5 گنتیاں کی۔ اللہ اکبر، کیسے ریشم و حریر جیسے، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر ہاتھ، جو حضرت انس فرماتے ہیں نا کہ میں نے آج تک ایسا کوئی ریشم نہیں دیکھا جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاتھوں سے زیادہ ملائم اور نرم ہو۔ تو آپ جس کو ہاتھ لگا لیتے تھے نا تو اس کے ہاتھوں سے خوشبو ہی نہیں جاتی تھی۔ آپ نے ان ہاتھوں سے، مبارک ہاتھوں سے ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا اور 5 چیزیں گنی، اور آپ نے پہلی چیزیں گنی، آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ جو حرام کام ہے نا ان سے بچو، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ یعنی عبادت گزار بننے کے لیے عبادت زیادہ کرنا یہ شرط نہیں، بلکہ حرام کو چھوڑنا ضروری ہے۔ حرام چھوڑ دو تو سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ نمبر 2، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اور جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، تیری قسمت میں تقسیم کر دیا ہے تیرے لیے، اس پہ راضی ہو جاؤ، تم ساری کائنات سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے۔ یہ دوسری بات ہے جو ہمارا موضوع ہے۔ تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مومن بن جاؤ گے۔ نمبر 4، وَأَحِبْ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، تم مسلمان بن جاؤ گے۔ وَلَا تُكْثِرُ الضِّحْكَ، اور زیادہ نہ ہنسا کرو، زیادہ ہنسا مت کرو۔ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ان 5 چیزوں میں ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے جو تیرے لیے لکھ دیا نا، تیری قسمت پہ لکھ دیا ہے، تجھے عطا کر دیا، اس پہ راضی ہو جا، تو لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جائے گا، سب سے زیادہ غنی ہو جائے گا۔ یہ جو غنا ہے نا، غنا، اللہ تعالیٰ کس کو غنی کر دیں، کسی کو دنیا سے بے پرواہ کر دیں، اپنی ذات میں انسان مگن ہو اور دوسرے کی طرف دھیان نہ کرے، یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ اور جو شخص جس کو اللہ رب العزت یہ عطا فرما دے، اس کے اندر اطمینان، سکون، راحت، یہ ساری چیزیں اس کو جو نصیب ہوتی ہے وہ کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی، نہ مال سے، نہ دولت سے، کسی چیز سے بھی نہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہونے سے انسان کو ملتا ہے۔ تو یہ رضا ہے کیا؟ سب سے پہلے تو اس کے بارے میں
فرماتے علماء کہ ہوا سکون القلب الی قضاء اللہ واطمئنانہ الی حکمہ، کہ رضا یہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونا وہ دل کا سکون ہے، کس کی طرف؟ جو اللہ کی تقسیم ہے اس پر، اللہ کی تقسیم پر دل کا سکون ہے، اور جو اللہ کا حکم ہے اس پر اطمینان ہے، اس پر اطمینان ہے، نہ اس پر کوئی غصہ ہے، نہ ناراضگی ہے، نہ رونا پیٹنا ہے، بلکہ اس پہ اطمینان یہ ہے کہ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، جو اللہ نے دیا ہے لکھا ہے اس پہ انسان راضی ہو جائے، اس پہ انسان راضی ہو جائے۔ تو یہ ہے اللہ کی رضا۔ اور کیوں یہ رضا کس کس چیز پر؟ ہر چیز پر، دنیا کے اندر جو بھی انسان کو ملتا ہے ہر اس چیز پر انسان راضی ہو جائے۔ مثال کے طور پر انسان کا جسم ہے، اس جسم پہ انسان اللہ پر راضی ہو جائے کہ اللہ تو نے مجھے جیسا بنایا ہے میں اسی پہ راضی ہوں اور اسی پہ خوش ہوں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے جیسا رنگ دیا انسان اس پہ خوش ہو جائے، کسی کا رنگ سفید ہے، سرخ ہے اور گندمی ہے، سیاہ ہے، جیسی رنگت، کیونکہ یہ کس نے بنائی؟ یہ اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات سے ایک مٹھی مٹی کی اکٹھی کی تو اس میں مختلف رنگ تھے، جیسا رنگ اللہ نے جس کو چاہا وہ اس کو لگا دیا، اس کو رنگ دے دیا۔ اب یہ نہیں کہ انسان دیکھتا رہے فلاں بڑا گورا ہے، یا خاص طور پر خواتین جو اس مسئلے میں بڑی ہی جو ہے وہ کمپلیکس کا شکار رہتی ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی سکن بڑی گلوئنگ ہے، بڑی شائنی ہے، بڑی سفید ہے، بڑی ایسے ہے، بڑی ویسے۔ اللہ نے جو آپ کو دیا ہے آپ اس پہ راضی رہیں، اللہ نے آپ کو یہ دیا آپ اس پہ راضی رہیں۔ تو جیسا اللہ تعالیٰ نے رنگ بنا دیا اس پہ انسان راضی ہو۔ اور اسی طرح جو جنس اللہ نے بنا دی ہے، وہ چاہے مرد ہے یا عورت ہے۔ کئی عورتیں وہ اس بات پہ پریشان رہتی ہیں کہ کاش ہم مرد ہوتے، ہم یہ کر لیتے، ہم وہ کر لیتے، اور کئی مرد اس بات سے پریشان ہوتے ہیں، ان کا خیال ہوتا ہے ہمیں عورت بننا ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ خاص طور پر یہ جو ٹرانسجینڈر قوانین وغیرہ جو متعارف کروائے گئے تھے، یہی مطلب ایک اللہ کی رضا پہ عدم اطمینان ہے۔ کتنے مرد ہیں جو کہ ان مغربی قوانین کے تحت جو مرد ہیں، لیکن جی انہوں نے کہا جی میں مرد نہیں ہوں، میں عورت ہوں، مجھے عورت کہا اور بولا جائے، وہ ان کو لکھ دیتے ہیں جی ٹھیک ہے جس کا دل کرتا ہے یہ عورت ہو، یہ عورت کی، چاہے وہ مردوں والی ساری چیزیں، اور عورت ہے تو وہ کہتی نہیں جی میں مرد ہوں، کہتا جی مرد ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ عدم رضامندی ہے، اللہ کے تقسیم پہ جو ہے وہ ناراضگی ہے۔ اللہ نے جیسا بنایا، کسی کو مرد بنایا وہ اس پہ خوش، اور عورت بنایا تو وہ اس پہ خوش رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے نا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ اس کی تمنا نہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا کر دیا، کسی کو فضیلت، کسی کو مرد بنایا تو وہ مردان کی پہ خوش رہے، اور عورت ہے تو وہ اپنی جو ہے وہ نسوانیت پہ خوش رہے۔ تو اور لیکن یہ ہے کہ عمل میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، تو جس نے بھی عمل صالح کیے، مرد ہو یا عورت ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کو ہم پاکیزہ اچھی زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو اس میں جو جنس اللہ نے دی ہے اس جنس پہ بھی انسان کو راضی ہونا چاہیے۔ اب جیسا قد کاٹ اللہ نے بنا دیا ہے، کسی کو لمبا بنا دیا ہے، کسی کا درمیانہ قد ہے، کسی کا چھوٹا قد ہے، چھوٹا قد والا کسی کمپلیکس کا شکار نہ ہو، اور بڑے قد والا کسی جو ہے وہ فخر کا شکار نہ ہو، درمیانی قد والا یہ نہ کہے کہ میں سب سے اچھا ہوں، نہیں، یہ قد کاٹ یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ بھی اللہ کی تقسیم ہے، اس پہ بھی انسان کو ایسے ہی راضی ہونا۔ اسی طرح نسل کون سی ہے، کس خاندان سے ہے، وہ کسی عربی نسل سے ہے، وہ عجمی نسل سے ہے، یا وہ جیسے ہمارے خاندانی نظام ہے فلاں جو ہے وہ نسل سے تعلق رکھتا ہے، فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہے، تو جو برادری اللہ نے دی اس پہ انسان راضی رہے، نہ اس پہ کسی فخر کا اظہار کرے اور نہ اس پہ کسی طرح انسان کمتری کا شکار ہو، احساس کمتری کا شکار ہو، اور نہ انسان اس کو بدلنے کی کوشش کرے۔
کہ جی کسی کو فلاں برادری کی بڑی عزت ہے میں ویسا بن جاؤں، اپنے آپ کو بدلتے ہیں، جو ہے اپنے آپ کو چھپانا، اپنے آپ کو بدلنا. تو یہ چیز بھی جو ہے وہ اللہ کے تقسیم پہ عدم رضا میں شامل ہے. اور رضامندی کیا ہے؟ جیسے اللہ نے جس نسل سے بنایا انسان اسی میں اپنا تعارف کروائے. اور اسی طرح انسان کے اندر کئیوں کے اندر کسی کوئی کمزوری ہوتی ہے، کسی کی نظر کمزور ہے، کسی کی سماعت کمزور ہے، کسی کو چلنے میں دشواری ہے، کسی کو وزن اٹھانے میں دشواری. تو یہ بھی انسان کے جسم کے اندر بعض میں پیدائشی طور پر کمزور ہوتے ہیں، پیدائشی طور پر معذور ہوتے ہیں، کچھ جسم کا عضو کچھ کرے، یہ بھی اللہ کی تقسیم ہے. تو جو بھی اللہ کی تقسیم ہے انسان کے جسم میں، یہ پہلا نقطہ، انسان کے جسم کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے تو انسان اس پہ راضی رہے کہ اللہ تو نے جیسا چاہا. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. یہ کیسی دی شکل صورتیں، یہ سب کچھ کس نے بنایا؟ اللہ نے جیسے چاہا. انسان کی اپنی اس میں نہ رضامندی شامل ہے، نہ انسان کی اس میں جو ہے وہ رائے شامل ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے تم ماؤں کے پیٹوں میں تھے، میں نے جیسا چاہا تم کو بنا دیا. تو اس لیے انسان اپنے جسم و جان پہ جیسا اللہ نے بنایا اس پہ راضی رہے. دوسری چیز مال و دولت، یہ دنیا کا، یہ دنیا میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال دولت کا سلسلہ بنایا. جس کو جتنا جس کی قسمت میں اللہ نے لکھا ہے اتنا اس کو مل کے رہنا ہے، اور اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہیے. یہ پورا یہ مال اللہ رب العزت کا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافر منها شربۃ ماء. اگر پوری دنیا کے مال دولت، سونا چاندی، پیسہ، محلات، جائیدادیں اور ہر چیز مل کے اللہ رب العزت کے ہم مچھر کے ایک پر کے برابر بھی اس کی حیثیت ہوتی نا، تو اللہ رب العزت کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتے ہیں. یہ دنیا کے مال و دولت کے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے یہ جو مال اللہ، لیکن یہ کہ یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ جس کو عطا فرما دے ایمان کے ساتھ جس کو عطا فرما دے، جتنا عطا فرما دے انسان اس پہ راضی رہے. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ لیس الغنی بکثرۃ العرض. غنا یہ نہیں ہے، کوئی غنی اس بات سے نہیں ہو جاتا کہ اس کے پاس مال کتنا ہے، بلکہ ولکن الغنی غنی النفس. غنا یہ ہے، غنی بے پرواہ ہونا، یہ کہ اللہ کسی کے دل کو جو ہے وہ بے پرواہ کر دے. اور غنا کا پنجابی میں ترجمہ پتہ کیا کریں گے؟ غنا دل کا غنی. یہ کہتے ہیں نا رجیا آیا بندہ ہے، رجیا آیا بندہ کہ بس دل اس کا بھرا ہوا ہے، وہ کسی کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا. یہ مال اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ دو لوگ گزرے، تو یہ صحیح مسلم کی حال میں روایت ہے کہ صحیح بخاری کے، ان دونوں میں سے کسی ایک کی ہے. تو ایک آدمی جو تھا وہ بڑا ہی مال دولت والا، پیسے والا، بڑی مطلب اس کی ٹھاٹھ بھاٹ تھی. تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کہتے ہیں جی، تو لوگ کہتے ہیں جی یہ تو جی بڑا مال والا، دولت والا، پیسے والا آدمی ہے، کسی کے گھر میں رشتہ بھیج دے، اپنی بیٹی کا رشتہ دو تو ہنسی خوشی لوگ اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیں. کسی سے بات کرے تو لوگ پوری توجہ کے ساتھ اس کی بات سنتے ہیں. کہیں سفارش کرتے تو اس کی سفارش کی بڑی قدر کی جاتی ہے، اور ہر جگہ پہ اس کی جو بڑی عزت اور احترام ہے. ایک اور آدمی گزرا، بیچارہ پھٹے پرانے اس کے کپڑے تھے، غریب تھا، مفلوق الحال. آپ نے پوچھا اس کے بارے میں کیا کہتے؟ تو کہتے جی یہ اگر کسی کو کہہ دے اپنی بیٹی کا رشتہ دے تو اس کو تو کوئی رشتہ بھی نہ دے، کوئی اس کی بات نہیں سنتا، اس کی سفارش کی اہمیت کوئی نہیں. آپ نے فرمایا لیکن اللہ رب العزت کے ہاں یہ ایک مفلوق الحال انسان جو کہ اللہ کا فرما بردار تھا، آپ نے فرمایا اس کی حیثیت اللہ رب العزت کے ہاں اتنی ہے کہ وہ اس امیر آدمی سے پوری کائنات بھی بھر جائے تو اللہ تعالیٰ کو پورے کائنات کی پرواہ نہیں ہے، اس بندے کی پرواہ ہے. ایک مفلوق الحال اللہ کا فرما بردار بندہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دنیا کے مال و دولت کی اتنی حیثیت ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو مال تقسیم کر دیا ہے نا، اس پہ انسان راضی. سب سے زیادہ ہمارے ہاں مسئلہ جو ہے وہ مال کی تقسیم پہ ہو جاتا ہے. کسی کو زیادہ ملا ہے، کسی کو کم ملا ہے. جس کو زیادہ ملا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا شے ہوں،
اور جس کو کم ملا ہے وہ بیچارہ ساری زندگی کڑتا ہی رہتا ہے، حسد میں گزار دیتا ہے، تکلیف میں گزار دیتا ہے. دیکھے سارا حرام دا مال ہے، دیکھو حلال دے مال نہ کچھ ہوندا. یعنی کہ یہ ہم نے پوری زندگی کا معیار جو ہے وہ مال کے اوپر رکھ لیا ہے. جیسا اللہ نے مال جیسا دیا ہے نا، انسان اس پہ راضی رہے. کہ جو انسان کی قسمت میں، جب انسان ابھی ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا تھا نا، جب نہ اس کا کوئی نام تھا، نہ اس کی جنس کا کسی کو پتا، کچھ بھی نہیں، تو یہ وہ کیسا ہے، تو وہیں پہ اللہ نے رزق لکھ دیا تھا ہر بندے کا کہ اس کو اتنا رزق ملنا ہے اور اتنا رزق نہیں ملنا. اور جو ملنا ہے وہ گھر بیٹھے ملے گا. موت جس طرح انسان کا تعاقب کرتی ہے، اس طرح انسان کا رزق اس کا تعاقب کرتا ہے. تو یہ دوسری چیز ہے کہ جو اللہ نے مال دیا ہے انسان اس پہ راضی ہو. یہ ہے وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ. اور اسی طرح اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونا. اللہ ایک مثال ہے، اللہ اولاد ہے. اولاد کے معاملے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. 4 قسم کے لوگ. اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیوں سے نواز دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں ملا کے دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے کچھ بھی نہیں دیتا. یہ اللہ علیم اور قدیر اور حکیم ہے، وہ جس کو جو چاہے وہ عطا کرتے. لیکن انسان کو یہ چاہیے کہ اللہ نے جہاں رکھا ہے انسان وہیں پہ خوش ہو. اگر اولاد نہیں ملی تو یہ بھی اللہ کی تقسیم ہے، یہ بھی اللہ کی تقسیم ہے. اس پہ بھی انسان راضی ہو تو اللہ اسے راضی ہوگا. اس میں بھی نہیں کہ مطلب نہیں ملی اولاد، انسان ساری زندگی شکوہ کرتا رہے، میرا بچہ ہوندا، میری بچی ہوندی، میں یہ کرتا، میں وہ کرتا، یہ تو یہ اللہ کی تقسیم پہ رضامندی نہیں ہے. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے کسی کو بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، وہ ساری زندگی روتا رہتا ہے جی تیاں لے ایسی تیاں لے. جی اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، یہ قسمت کی بات ہے. انبیاء جو ہیں وہ کتنے ایسے جن کی اولاد نہیں تھی، وہ کتنے ایسے جن کی بیٹیاں ہی تھیں. بلکہ انبیاء کی اکثریت بیٹیوں والی تھی. انبیاء کی اکثریت جو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ وہ بیٹیاں ہی ان کی تھی. اور جس کو اللہ چاہے بیٹے عطا فرما دے، وہ بیٹیاں نہیں ہیں وہ اس پہ جو ہے وہ پریشان رہتا ہے. اور جس کو اللہ تعالیٰ دونوں طرح دے دے وہ کسی اور طرح سے پریشان رہتا ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے. اولاد کے معاملے میں بھی انسان کو راضی رہنا چاہیے جہاں اللہ نے رکھا ہے. اور پھر اولاد کے بارے میں کیا ہوتا ہے، کسی کے بچے جو ہیں وہ پڑھنے لکھنے میں زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں، زیادہ ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے. یہ بھی قدرتی صلاحیت ہوتی ہے، وہ پڑھ لکھ جاتے ہیں. کسی کے بچوں کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی تو وہ ساری زندگی اپنی اولاد کو یہ تانے دیتے رہتے ہیں، یہ فلانا دیکھا اتنا پڑھ گیا، یہ وہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی یہ سمجھے بچے بڑے خوش ہو رہے ہیں، لیکن یہ یاد رکھے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچے پڑھنا ہی چھوڑ دیں. اس کا مطلب یہ کہ پڑھا، اس نے کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا. یہ یاد رکھیں. وہ یہ نا اس میں خوش ہو کہ نہیں جی ہم پڑھے نہیں ہیں تو ٹھیک ہے جی ہم راضی ہیں اسی بات پہ. والدین کو راضی. یہ کہ کسی نے پڑھنے کی کوشش کی، وہ نہیں پڑھ سکا، اس کے اندر صلاحیت نہیں تھی. آپ کسی کو دیکھیں نا، کسی کو چاہتے ہیں میرا بچہ ڈاکٹر بنے، اور بچے کے اندر ڈاکٹر بننے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ انجینئر بن جاتا ہے. کیوں؟ کہ اس کے اندر وہ صلاحیت ہے. کسی کے اندر دونوں صلاحیتیں نہیں ہوتی. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کے فرما بردار ہونے چاہیے. اصل چیز کیا ہے کہ اللہ کے فرما بردار ہونے چاہیے. تو اس لیے یہ ہمیشہ والدین سے، یہ بچوں کے بارے میں والدین اکثر جو ہے وہ ناراض رہتے ہیں کہ جی فلاں کے بچے بڑے پیارے، بڑے خوبصورت، والدین کے فرما بردار تو ہونے چاہیے. پر یہ تو محاورے کے طور پر فرما بردار تو سب کو ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ وہ اتنا پڑھ لکھے. اور اسی طرح بچے جو ہیں ان کو بھی اپنے والدین پر راضی رہنا چاہیے. یہ بھی اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ نے آپ کو یہی والدین عطا فرمائے. وہ بھی ان کو بھی بچوں کو یہ ہوتا ہے اللہ دیکھو جی انہوں دی امی وہ کتنا خیال کرتی، کتنا سائڈ لیندی اپنے بچیاں دی ہے. بچوں کو ہوتا ہے نا، وہ دیکھو جی انہوں نے ابو کی کچھ لے آ کے دیندے ہیں، انہوں نے ابو کی کرتے. تو یہ بھی یہ جو تقسیم ہے نا والدین کی اور بچوں کی، یہ بھی اللہ کی تقسیم ہے. جو والدین عطا فرمائے ان کا مزاج، ان کے مطابق رہنا، ان کے مزاج کے مطابق رہنا، اور جو بچے ہیں ان کی صلاحیت کے مطابق خوش رہنا، یہ بھی اللہ کی تقسیم ہے. تو اس پہ بھی انسان کو راضی رہنا چاہیے. لیکن میری بات یاد رکھیں، یہاں
اخلاق اعمال اور بات ہے اور صلاحیت اور بات ہے. یہ نہیں اس کا مطلب کہ کسی کی اولاد نافرمان ہو وہ کہے جی ٹھیک ہے جی آپ اسی پہ راضی میں نافرمان نہیں. والدہ بچوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی فرما برداری کرے. ہاں جو صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے, مثلا کسی بچہ کو بچہ ہے اس کا رنگ کالا ہے تو اب یہ والدین کو کہے بھی جو فلاں کا بچہ سفید ہے میرا, یہ نہیں. جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے جس تخلیق پہ پیدا کیا ہے اس پہ راضی رہنا, جو صلاحیت اللہ رب العزت نے دی ہے اس پہ راضی رہنا. اور اسی طرح یعنی جو بھی اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے, کسی کو کوئی سکلز صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں, کسی کے اندر جو ہے وہ کوئی صلاحیت ہوتی ہے کسی کو, یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اس دنیا میں, ان سب چیزوں پہ رہنا, ان سب چیزوں پہ راضی رہنا, یہ ہے وَرْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ. جو چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں ان پہ راضی رہنا. جو شخص اس پہ راضی ہوگا تو اس کے بارے میں جو ہے وہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تکن اغنی الناس, تو لوگوں میں سب سے غنی ہو جاؤ گے. اور یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ جو شخص اس پہ عمل کرتا ہے, جو شخص اس پہ عمل کرتا ہے, اللہ اس سے پھر اس کے دل میں اطمینان اور سکون ڈال دیتے ہیں. اور یہ اس لیے کب کیسے ہوگا؟ یہ اس طرح ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا کہ انظروا لا تنظروا انظروا الی من هو اسفل منکم. اس کو دیکھو جو تم سے نیچے ہے, جو تم سے نیچے ہے. کہ آپ کسی کے انسان کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہے, ایک دھیلا بھی نہیں ہے, لیکن وہ یہ دیکھیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے گردے واش ہو رہے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو کینسر میں مبتلا ہے, کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس, اور ساری چیزیں چھوڑے, کچھ لوگ ایسے جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے. سب سے بڑی اللہ کی نعمت, آپ ساری چیزوں کو چھوڑ دیں, آپ کے پاس نہ پیسہ ہے, نہ دولت ہے, نہ صحت ہے, آپ مرض الموت میں مبتلا ہے, بستر مرگ پہ پڑے ہوئے ہیں, لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے, تو آپ اس پہ راضی ہو جائے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایمان کی دولت نصیب فرمائی. سب سے بڑی دولت یہ ہے, سب سے بڑی دولت یہ ہے. کوئی انسان دنیا میں کتنی بھی مصیبت میں زندگی گزار لے اور کتنی بھی جو ہے وہ پریشانی میں زندگی گزار لے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ ایک شخص جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفوں میں زندگی گزارنے والا, اس کو جنت کا صرف ایک غوطہ دلایا جائے گا. غوطہ کیا کہ اوپر فضا سے ہی, زمین پہ نہیں اتارا جائے گا جنت کی, غوطہ دلا کے باہر لایا جائے گا, پوچھا جائے گا ہاں بتا زندگی کیسی گزری, زندگی کی تکلیفیں. کہتا ہے یا اللہ مجھے تو تکلیف کبھی آئی ہی نہیں, میں نے تو کبھی پریشانی دیکھی ہی نہیں ہے, جنت کے ایک غوطے سے ساری تکلیفیں بھول گیا. اور کہاں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے فقراء, میری امت کے جنتی فقراء, میری امت کے مالدار فقیروں سے 500 سال پہلے ہی جنت میں چلے جائیں گے. جو فقیر, یہاں پہ یہ یاد رکھے, فقیر یہ نہ سمجھے, ہم لوگ سمجھتے ہیں اس کے پاس گاڑی نہیں وہ فقیر ہے. کوئی شخص سمجھتا ہے یار کہ میرے پاس جو ہے نا وہ بنگلہ نہیں ہے میں فقیر ہوں. وہ فقیری کیا ہے, فقیری کیا ہے, غربت کیا ہے, آپ اس کا اندازہ کبھی کرنا ہونا. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی اس حدیث سے کر لیں کہ جس میں فرمایا کرتی تھی, اپنے بھتیجے کو کہتی ہیں کہ بھتیجے ہم 3 مہینے ہمارے گزر جاتے ہیں, ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, اور ہمارے گھروں میں چولہا کبھی بجھتا نہیں ہے. گیس کا ایک شیڈول ہے, مطلب گیس کی کمی ہے نا, شیڈول ہوتا ہے کہ جی اتنے گھنٹے گیس آئے گا, 8 گھنٹے 10 گھنٹے گیس آئے گا, 10 گھنٹے بند رہے گا. وہ جو 10 گھنٹے بند رہا ہے نا وہ ہمیں مصیبت پڑی ہوتی ہے کہ اب کیا کریں کہ 10 گھنٹے ہمارا چولہا نہیں جلا. اور جن کے چولہے 3 مہینے تک نہیں جلے وہ پھر اللہ پہ راضی ہیں, پھر اللہ پہ خوش ہیں اور کہتے ہیں ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت. یہ فقیری ہے کہ لباس. ایک صحابی وہ بیان کرتے اپنے ساتھیوں کی کیفیت, کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہم 70 سے زیادہ اصحاب صفہ تھے,
کسی کے پاس 2 چادریں نہیں تھی، سلے ہوئے کپڑے نہیں، یہ سلے ہوئے ایک لباس میں قمیض بھی نہیں، صرف 2 سادے کپڑے جس سے اپنے سطر کو ڈھانپے اور ایک اوپر والا حصہ ڈھانپے، کسی کے پاس 2 چادریں بھی نہیں تھی، اور نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پیچھے بھوک کی شدت سے بے ہوش ہو کے گرنے شروع ہو جاتے. یہ ہوتی ہے فقیری. اگر کسی نے ایسی زندگی گزاری ہے تو اس کے بارے میں ہے کہ وہ ایسے فقیر، ایسے لاچار لوگ جو ہے ہم ذرا گھر کے آگے دیکھیں، ہم میں سے جو سمجھتے ہیں اپنے ہمارے گھر میں کوئی ایسا بندہ ہے جس کے پاس ایک جوڑا بھی کپڑوں کا نہیں ہے. ہم اتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے، کوئی ایسا ہے تو کہے یار میرے پاس ایک جوڑا بھی کپڑے، یہ صرف ایک جوڑا ہے، چلو یہاں پر تو کہیں میرے پاس صرف ایک جوڑا ہے، یہ 2 جوڑے ہیں صرف. کوئی ایسا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہے وہ بھوکے سوئے ہوئے ہوں، کھانے کو کچھ نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں ہمارے پاس لو جی دال روٹی کھانے کو ہے، ہمارے پاس چرگا نہیں ہے، لو جی پہننے کو بس 5-7 سوٹ ہیں، 10-12 سوٹ ہوتے ہیں، بس کچھ گرمیوں کے ہوتے ہیں، کچھ سردیوں کے ہوتے ہیں، اور ہم اپنے میں آپ میں فقیر بنے ہوئے ہوتے ہیں. اتنا کچھ اللہ نے دیا ہوتا ہے، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، پنکھوں کی ہوائیں لیتے ہیں، سارا کچھ کرتے، پھر کہتے بھی ہم فقیر ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، اس کو دیکھو جو تم سے نیچے ہے، اور جو اوپر ہے اس کی طرف نہ دیکھو، اس کی طرف نہ دیکھو. کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَصْدُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، کہ یہ زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے. اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو گے نا تو اللہ کی نعمتوں کو بڑا سمجھو گے، اللہ کی نعمتوں کو قدر کرو گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ انسان کی جو زندگی ہے نا یہ جہد مسلسل پر مبنی ہے. انسان زندگی میں کوشش کرتا رہے، اپنے لیے مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، تو انسان اپنے لیے مال دولت کے لیے محنت کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، اور کوشش کے بعد جو ملے اس پہ راضی ہو جائے. اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت خوبصورت نہیں بنایا تو انسان صاف ستھرا تو رہ سکتا ہے نا. تو یہ تو نہیں ہے کہ اس کے بال نہ بکھرے ہوئے ہوں، نہ کبھی نہائے، نہ کبھی منہ دھوئے، نہ کبھی کپڑے دھوئے، اور وہ گندا رہے کہ جی میں جی فقیری میں رہوں گا. یہ چیز نہیں ہے. انسان کو جو کچھ اللہ نے دیا اس میں انسان بہتر رہنے کی کوشش کرے اور پھر اللہ کی تقسیم پہ رضامند رہے. اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق نصیب فرمائے. حضرات گرامی، انسان کو نا کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا پہ راضی رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. لمبی حدیث ہے لیکن آپ کو ضرور سنائیں گے، بڑی فائدے والی. عطا ابن الصائب تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ صلی بنا عمار بن یاسر، کہتے ہیں ایک دن ہمیں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی. فاوجز، تو بڑی مختصر سے نماز پڑھائی. لوگ کہنے لگے جی آپ نے تو بڑی مختصر نماز پڑھائی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ میں نے مختصر نماز پڑھائی ہے، حالانکہ میں نے نماز میں ایک بڑی ہی جامع اور شاندار دعا بھی کی ہے. یعنی نماز کے ارکان وغیرہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بڑی شاندار ایک دعا بھی کی ہے. یہ کہہ کے وہاں سے چلے گئے. ایک بندہ فوراً پیچھے لگتا ہے، کہنے لگا جی آپ نے سارا کچھ بتا دیا، وہ ذرا ہمیں دعا بھی تو سکھلا دیجیے کہ جو اتنی شاندار آپ کہتے ہیں میں نے دعا کی ہے وہ دعا ہمیں سکھلا دیجیے. چنانچہ حضرت عمار بن یاسر نے بیان کیا کہ یہ دعا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سنی ہے کہ آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اللہم بعلمک الغیب. یہ دعا لمبی ہے، یہ انشاءاللہ آج ہم اپنے فیس بک کا جو ہمارا پیج ہے اس پہ، اور کوشش کریں کہ اس کے ساتھ جو ہمارا واٹس ایپ کا پیج ہے نا اس پہ ہم اس کو شیئر کر دیں گے ترجمے کے ساتھ. جو یاد کرنا چاہیں وہ یاد کر لیں، اور جو دیکھ کے پڑھنا چاہیں وہ دیکھ کے پڑھ لیں. دعا ہے اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احیینی ما علمت الحیات خیر لی وتوفنی اذا علمت الوفات خیر لی. کہ اے اللہ تیرے علم غیب کا میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں، اور تیری قدرت جو مخلوق پر ہے اس کا میں تجھے واسطہ دیتا ہوں کہ جب تک میری زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ،
اور جب میرے لیے مرنا بہتر ہو تب مجھے موت عطا فرما دینا۔ اللہم اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اپنا خوف تنہائی میں بھی اور لوگوں میں دونوں جگہ پہ عطا فرما دینا۔ وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، اور میں خوش ہوں یا غصے میں ہوں، دونوں حالتوں میں اللہ میرے زبان سے کلمہ حق ہی نکلے۔ وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، اے اللہ میرے پاس مال و دولت ہو یا میں فقیر ہوں، دونوں حالتوں میں مجھے میانہ روی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، اے اللہ میں تجھ سے اس نعمتوں والی جنت کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ، اے اللہ میں تجھ سے آنکھوں کی اس ٹھنڈک کا سوال کرتا ہوں جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، یہ اصل چیز جو ہمارا موضوع تھا، اے اللہ میں تیرے فیصلے کے بعد تجھ سے راضی ہونے کا سوال کرتا ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، اللہ جب تیرا فیصلہ ہو جائے تو جو عطا فرمانا ہے مجھے کر دے، یا جو لینا لے لے، مجھے اس پہ راضی ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، اے اللہ مرنے کے بعد مجھے خوشیاں نصیب فرما، زندگی کی خوشیاں نصیب مرنے کے بعد عطا فرما۔ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ، اے اللہ اپنے چہرے کے دیدار کی لذت مجھے عطا فرما۔ وَالشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ، اللہ اپنی ملاقات کا شوق نصیب فرما۔ فِي غَيْرِ ضَرَّاءٍ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اور ہمیں اس سے پہلے کسی تکلیف اور فتنے سے محفوظ رکھ۔ اللہم زینا بزینت الایمان، اے اللہ ہمیں ایمان کا حسن و جمال نصیب فرما۔ وجعلنا ہداۃ مہتدین، اے اللہ ہمیں ہدایت یافتہ اور ہدایت کرنے والا بنا دے۔ یہ دعا جو ہے یہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی، ہم بھی یہی دعا کرتے اللہ جو ہم نے دعا کی ہے اس کو قبول و منظور فرما۔